ایک نوجوان اور باہمت خاتون سراغ رساں کی کہانی۔ ایک شفاق اور زیرک مجرم اس کے عشق کا دعوے دار تھا۔ ریشمی خطرہ۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے مسعود جاوید نے۔ خبردار، کوئی شخص اپنی جگہ سے جنجبش نہ کرے، ایک سیاہ پوش نے ڈانٹ کر کہا۔ یہ اسی سیاہ پوش کی آواز تھی جس کو سن کر یہ لوگ چونک گئے تھے۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لیجئے۔ خفیہ جماعت کے 5 افراد نے حکم کی تعمیل کی۔ سیاہ پوش کے اشارے پر اس کے ایک ساتھی نے ایک ایک کر کے خفیہ جماعت کے 5 اراکین کی تصویروں والی نقابیں نوچ کر پھینک دیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے حاضرین کا نقشہ بدل گیا۔ عقاب کی جگہ انسپکٹر زیدی کھڑا تھا۔ بلی کے نقاب کے نیچے سے بملا دیوی کی شکل نمایاں ہوئی۔ الو کی نقاب گری تو سریندر کا چہرہ نمودار ہو گیا۔ ناگن کی جگہ اوشا کھڑی ہوئی تھی۔ باقی 2 آدمی اجنبی تھے۔ کمرے میں اب 3 حملہ آور سیاہ پوشوں کے علاوہ اور سب کی نقابیں غائب ہو چکی تھی۔ سیاہ پوشوں کی نقابوں پر، جو کہ سیاہ رنگ کی تھیں، بڑے بڑے سفید ہندسے سے پڑے ہوئے تھے۔ 1 2 3۔ جانوروں کی اس جماعت کو قائم کرنے کا خیال تو بہت اچھوتا ہے، سیاہ پوش نے ہنس کر کہا، لیکن انسپکٹر صاحب، حیرت ہے کہ آپ نے اس قدر محب حماقت کیوں کی۔ مجھے معلوم ہے آپ نے یہ خفیہ جماعت کیوں بنائی تھی۔ آپ نے سنا تھا کہ خوفناک مجرم اپنی پوشیدہ جماعتیں بنایا کرتے ہیں۔ آپ نے سوچا کہ کیوں نہ اسی طرح کی ایک سراغ رسانوں کی خفیہ جماعت بنائی جائے جو کہ پولیس کو مدد دے سکے اور ساتھ ہی اپنے اراکین کے لیے سراغ رسانی کی تعلیم کا ایک اسکول بن سکے۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بالکل، انسپکٹر زیدی نے حیرت زدہ آواز میں کہا۔ لیکن آپ کو احساس نہیں کہ اس جماعت کو قائم کر کے آپ نے کتنے انسانوں کو ہلاک کرنے کا سامان تیار کیا ہے؟ کیا مطلب؟ زیدی نے بگڑ کر کہا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے ساتھی زاہد عرف شتر مرغ، امن پریمی رتن لال اور لیڈی ڈاکٹر شکنتلا کے خون کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ مجھ پر؟ ہاں، اس لیے کہ آپ اس جماعت کے سردار تھے۔ افراد کے افعال کا ذمہ دار اس کا قائد ہی ہوتا ہے، سیاہ پوش نے جواب دیا۔ قانوناً نہیں تو اخلاقاً تم پھانسی کے مستحق ہو۔ لکشمی چند کا خون بھی تمہارے سر ہے۔ خون؟ ایک ساتھ 5 آدمیوں نے حیرت سے کہا۔ ہاں، خون، سیاہ پوش نمبر 1 بولا، اور ان سب کے علاوہ ایک اور معصوم کا خون بھی، ایک کمسن لڑکے کا خون جس کی صرف ایک آنکھ تھی، جو انتہائی بے دردی سے مار ڈالا گیا، لیکن جو تم سب سے اپنا انتقام لینے آیا ہے۔ دیکھو، یہ ہے وہ لڑکا۔ یہ کہتے ہوئے نقاب پوش نے اپنے سیاہ لبادے میں سے ایک انسانی کھوپڑی نکال کر میز پر رکھ دی۔ ایک بچے کی کھوپڑی جو اوپر سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس بھیانک کھوپڑی نے کمرے میں خوف و دہشت کا ماحول طاری کر دیا۔ لیکن تم کون؟ اوشا نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہی جس کو تم سب لوگ ابھی یاد کر رہے تھے، ریشمی خطرہ۔ تم؟ اوشا بولی۔ میں نہیں، تم۔ نقاب پوش نمبر 1 نے ریوالور کی نال اوشا کی طرف تانتے ہوئے کہا۔ اوشا؟ زیدی نے حیرت سے کہا۔ ہاں، ریشمی خطرے کے پردے میں چھپی ہوئی شفاق حسینہ یہی اوشا ہے، نقاب پوش نمبر 1 نے جواب دیا، اور پھر ایک بالکل مختلف آواز میں کہا، میں تو صرف زارینہ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی نقاب اتار ڈالی، ساتھ ہی اس کے دونوں ساتھیوں کی نقابیں ہٹ گئیں۔ سادہ لبادے میں ملبوس زارینہ، راکیش اور چھکن میاں کھڑے ہوئے تھے، اور اب ان تینوں کے 6 ریوالور ایک ساتھ اوشا کے سینے کی طرف جھک گئے تھے۔ حیرت و سکوت کے عالم میں انسپکٹر زیدی اور اس کے باقی ساتھی دیر تک پتھر کی طرح بے حرکت کھڑے رہے، اس خوفناک سکوت کو توڑتی ہوئی۔ آخر کار زارینہ کی آواز سنائی دی۔ مسٹر زیدی، ایک شفاق قاتل کی حیثیت سے اوشا کو گرفتار کر لیجئے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے زارینہ، اوشا نے غیر آلود نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بے شک،
زارینہ مسکرائی۔ یہ میرے دماغ کی خرابی کا ہی نتیجہ ہے کہ تم اب تک آزاد ہی ہو۔ تم ایک خوخار بھیڑیا ہی نہیں بلکہ ایک انتہائی چلاک شیطان بھی ہو۔ اخباری نمائندوں کے سامنے بیان دیتے وقت میرے ایک معمولی سے جملے کو سن کر تم نے جرائم کا ایک ایسا منصوبہ تیار کیا جو اپنی چلاکی اور صفاکی کے لحاظ سے بے مثال و نادر ہے۔ کیا بک رہی ہو تم؟ اوشا نے انسپکٹر زیدی کی گرفت میں تڑپتے ہوئے کہا۔ تفصیل سننا چاہتی ہو؟ زارینہ بولی۔ اچھا ہوتا کہ تم خود اپنی خوریز داستان جرم سنا ڈالتی تاکہ زندگی میں آخر وقت سچ بولنے کا ثواب تو مل جاتا، لیکن مجھے معلوم ہے تم ایسا نہ کر سکو گی۔ تم ایک نفسیاتی مریضہ ہو، تمہارا مرض ہے دولت و شہرت کا عشق، اور اس مرض نے تمہیں خون اشامی کا مجسمہ بنا دیا ہے۔ عدالت میں جس روز رام سنگھ کے مقدمے کا فیصلہ سنایا گیا، اس دن اخباری نمائندوں سے گفتگو کے دوران میری زبان سے ہنسی ہنسی یہ فکرہ نکلا تھا کہ میں اس کامیاب مجرم سے شادی کروں گی جس کو میں گرفتار نہ کر سکوں۔ تمہارے دماغ میں ایک قاتلانہ منصوبہ پہلے سے موجود تھا، لیکن میرے اس فکرے کو لے کر تم نے اس منصوبے کو ایک نئی اور انوکھی شکل میں ترتیب دے دیا۔ تم نے ریشمی خطرے کے نام سے ایک جرم پیشہ مرد کی صورت اختیار کی اور بظاہر مجھے شکست دینے کی تیاری کرنے کی غرض سے یہ دعویٰ کیا کہ میرے نام کے حروف کے حساب سے یکے بعد دیگرے قتل کرتی چلی جاؤ گی۔ دنیا کا کوئی بھی مرد ایک معمولی سی ہنسی کے جملے کو سن کر ایسی حماقت نہیں کر سکتا، خواہ وہ کتنا ہی بڑا مجرم اور شادی کا کتنا ہی بڑا شائق کیوں نہ ہو۔ اس 20ویں صدی میں ایسا دعویٰ ایک پاگل انسان ہی کر سکتا ہے، یا پھر وہ جو محض فریب کے لیے ایسا کہنا چاہتا ہو۔ میں نے تمہارا پہلا ارغوانی خط دیکھتے ہی اور ٹیلی فون پر تمہاری بدلی ہوئی آواز سنتے ہی یہ محسوس کر لیا تھا کہ میرے نام کے حروف پر پے در پے قتل کرنے کا دعویٰ ایک طرف تو مجرم کے ذہنی مریض ہونے کا ثبوت ہے، اور دوسری طرف یہ محض ایک آڑ ہے، ایک بہانہ ہے اپنی اصلی مقصد کو چھپانے کا۔ تمہارا مقصد صرف ایک شخص کو قتل کرنا تھا۔ تم نے سوچا کہ اگر چند نہایت بے تکے اور بے مقصد قتل کے واقعات میں اس شخص کے قتل کو بھی شامل کر دیا جائے جس کو ہلاک کرنا تمہارا اصلی مقصد تھا، تو یہ سب واقعات اس طرح خلط ملط ہو جائیں گے کہ حقیقت دب کر رہ جائے گی۔ خوب، اوشا نے زہر خون سے کہا۔ براہ کرم یہ بھی بتلا دیجئے کہ میں دراصل کون سے ایسے ایک شخص کو قتل کرنا چاہتی تھی۔ سیٹھ رتن لال کو۔ رتن لال؟ مگر کیوں؟ میرا فائدہ ہی کیا تھا؟ فائدہ یہ تھا کہ تمہارا نام نہاد شوہر لکشمی چند ختم ہو جائے اور تم اس کی دولت کی واحد مالک بن جاؤ۔ رتن لال کو قتل کرنے سے لکشمی چند کیسے ختم ہو سکتا تھا؟ اس طرح کے رتن لال اور لکشمی چند ایک ہی شخص کے دو نام ہیں، زارینہ نے کہا۔ مجھے اس راز کا اولین شبہ اس دن ہوا تھا جبکہ راکیش نے ایک بالکل اجنبی شخص کو رتن نواس میں سے جاتے ہوئے دیکھا، اور یہ شخص تمہارے مکان میں یعنی لکشمی بھون میں جا کر غائب ہو گیا۔ راکیش نے تمہیں درد انگیز آواز میں اس سے باتیں کرتے اور روتے سنا تھا۔ یہ یقیناً تمہاری ایکٹنگ تھی جو تم ایک محبت کرنے والی معصوم بیوی کی حیثیت سے ادا کر کے رتن لال کو مجبور کر رہی تھی کہ لکشمی چند کے نام سے اس نے جو کاروبار کر رکھا ہے وہ تمہارے نام منتقل کر دے۔ لکشمی چند کے دفتر میں اس قسم کے کاغذات موجود ہیں جو اس کے اس ارادے کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن شاید بعد میں اس نے اپنی رائے تبدیل کر لی۔ دوسری چیز جس نے مجھے بتایا کہ رتن لال اور لکشمی چند ایک ہی شخص ہے، وہ داڑھی وغیرہ میک اپ کا سامان جو کہ مجھے رتن لال کے کمرے میں یہاں ہوٹل میں ملا تھا، اور ایسا ہی سامان زیدی صاحب کو رتن لال کے کمرے میں ملا۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا ہے مس زارینہ، انسپکٹر زیدی نے حیرت سے کہا۔ واقعہ دراصل یہ ہے، زارینہ بولی، سیٹھ رتن لال نے بعض مصلحتوں کی بنا پر، جن میں ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ ان کے انکم ٹیکس سے بچ سکیں، اپنے تمام کاروبار کو دو حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ ایک جگہ وہ رتن لال کے نام سے کاروبار کرتا تھا اور دوسری جگہ فرضی شخص لکشمی چند کے نام سے۔
اس فریب کو مکمل کرنے کے لیے اس نے 9 آبادی چاند نگر میں لکشمی چند کے حیثیت سے بود و باش شروع کر دی۔ وہاں لکشمی بھن تعمیر کرایا۔ اسی زمانے میں اس کی ملاقات مشہور جالساز داراب سے ہوئی، جس کے متعلق میں پیشتر آپ کو بتا چکی ہوں۔ داراب نے لکشمی چند کو پھانسنے کے لیے اپنی حسین بیوی شفق کو استعمال کیا۔ بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ داراب کی کوئی بیوی بھی تھی۔ جرائم پیشہ لوگ کے درمیان کافی چھان بین کرنے پر جب مجھے داراب کی گزشتہ زندگی کا معلوم ہوا تو شفق کا نام پہلی مرتبہ میں نے سنا، اور سنتے ہی ایک پردہ سا میری نظروں کے سامنے سے اٹھ گیا۔ اردو میں جس چیز کو شفق کہتے ہیں، ہندی میں اسی کا نام اوشا ہے۔ بہت خوب، سریندر نے دلچسپی سے کہا۔ ہاں، تو لکشمی چند سے داراب نے اپنی بیوی کو اوشا کے نام سے ملایا، اور یقیناً یہ کہہ کر ملایا ہوگا کہ یہ اس کی ایک دوست ہے، زارینہ نے کہا۔ لکشمی چند یعنی رتن لال اس کے حسن اور اپنے فریب کو مکمل کرنے کی غرض سے اوشا سے ناجائز شادی کر بیٹھا۔ داراب کو کسی طرح یہ معلوم ہو گیا کہ جس شخص کو سب لکشمی چند سمجھتے ہیں وہ دراصل رتن لال ہے۔ اوشا کو اس راز میں ایک شاندار کامیابی کی جھلک نظر آئی۔ لکشمی چند کو قتل کرنے پر پولیس کو یقیناً کچھ شک و شبہ اوشا پر ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کی موت سے سارا فائدہ اوشا ہی کو پہنچتا ہے، لیکن رتن لال کو اگر ہلاک کیا جائے تو اوشا پر انتہائی دور کا بھی شک و شبہ نہ ہوگا۔ شبہ ہوگا تو رتن لال کی بیوی بملا اور سریندر پر۔ لہٰذا اوشا نے طے کر لیا کہ جب لکشمی چند اپنی اصلی شکل یعنی رتن لال کی حیثیت سے اپنے گھر رتن نواس میں موجود ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی یہ مشہور کر دیا جائے کہ لکشمی چند کہیں غائب ہو گیا ہے، جس کی وجہ دماغی دورہ وغیرہ ہے۔ یہ بھلا کون سوچ سکتا ہے کہ لکشمی چند غائب نہیں ہوا بلکہ رتن لال کی شکل میں مارا گیا ہے۔ کس قدر حیرت انگیز ہے یہ انکشاف، بملا نے کہا۔ مجھے اکثر اپنے شوہر پر شبہ ہوتا تھا کہ وہ کیوں اس قدر زیادہ مجھ سے بیزار ہے اور گھر سے غائب رہتا ہے۔ خیال تھا کہ وہ کسی عورت کے چکر میں تو نہیں پھنس گیا، اسی پر اس کا میرا جھگڑا ہوتا تھا، لیکن یہ تو گمان بھی نہ تھا کہ لکشمی چند بن کر وہ اس مکار اوشا کے پاس جاتا تھا۔ کتیا کہیں کی، زبان بند کرو، اوشا پاگلوں کی طرح چلائی۔ اس پیچیدہ منصوبے کو اور زیادہ پیچیدہ اور محظوظ بنانے کے لیے اوشا نے ریشمی خطرے کا سوانگ رچایا، تاکہ اگر کسی طرح بملا دیوی یا کسی اور کو یہ معلوم بھی ہو کہ رتن لال اور لکشمی چند ایک ہی شخص ہے تو اس صورت میں شک و شبہ اوشا کے بجائے ایک پراسرار ریشمی خطرے کی طرف منتقل ہو، اور ایسے طریقے اختیار کیے جائیں کہ لوگ یہ کہیں کہ بملا دیوی یا سریندر نے ہی ریشمی خطرے کا نام لے کر رتن لال کو مار ڈالا ہے۔ اس مقصد کے لیے اوشا نے بملا دیوی کی طرح کا سب قیمتی کوٹ بنوایا اور نیلم کی انگوٹھی خریدی۔ ایک کار بملا دیوی کی کار کے رنگ اور اسی قسم کی خریدی اتفاق سے میرے نام اور رتن لال کے نام میں رے آتی ہے۔ غالباً اسی کی مد نظر یہ نام کے حروف کی ترتیب سے قتل کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ سب سے پہلے زے کی ضرورت تھی۔ اوشا کو اس کے لیے دور نہ جانا پڑا۔ آپ لوگوں کی اس خفیہ جماعت میں زاہد موجود تھا، جس کے لیے شتر مرغ کی نقاب تجویز کی گئی تھی۔ اوشا آپ کی جماعت میں شامل ہی اس لیے ہوئی تھی کہ اس طرح زیدی صاحب کے قریب رہ سکے اور پولیس کی کارروائی پر نظر رکھ سکے۔ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ زاہد کا خفیہ نام شتر مرغ ہے؟ بملا نے کہا۔ میں آج سے پہلے بھی ایک بار اندرونی کمرے میں چھپ کر آپ لوگوں کی میٹنگ کا حال دیکھ چکی ہوں، زارینہ نے کہا۔ اگر کچھ شبہ تھا تو آج آپ لوگوں کی باتیں سن کر جاتا رہا۔ زاہد کے سے قتل کا سلسلہ شروع ہونے کے لیے کرکٹ میچ کا دن پسند کیا گیا۔ قتل کا ذریعہ زہر آلود سگریٹ تھا۔ مرتے وقت زاہد نے اپنے ہونٹوں کی حرکت سے یہی بتانے کی کوشش کی تھی۔ ہونٹوں کو سیٹی بجانے کے انداز میں سمیٹنے سے وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اس کی آخری سگریٹ نے اس کو ہلاک کیا ہے۔
زیدی صاحب سے زاہد کے ہونٹوں کے متعلق یہ بات سن کر مجھے یاد آ گیا کہ میں نے پویلین میں ایک معمولی خادمہ کی حیثیت سے کام کرتے وقت ایک آوارہ سے یک چشم لڑکے کو دیکھا تھا جو کہ کھیلنے والوں کی طرف سے کئی بار آیا گیا تھا اور میں نے ڈانٹ کر اسے بھگا دیا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ پویلین کے باہر اوشا اپنی کار میں موجود تھی اور جس پر نمبر بھی بملا دیوی کی کار کا لگا دیا گیا تھا۔ اوشا نے اس وقت بملا دیوی جیسا ہی کوٹ سبز کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس نے اس لڑکے کو لالچ دے کر اور زاہد کے کوٹ کو دکھا کر یقیناً یہی کہا ہوگا کہ زاہد کے سگریٹ کیس میں سے سب سگریٹیں نکال لائے اور زہر آلود سگریٹ اس میں رکھ دے۔ اس سگریٹ نے زاہد کا خاتمہ کر دیا، لیکن راز کو چھپانے کی احتیاط کے مد نظر صفاق اوشا اس لڑکے کو کار میں چاند نگر لے گئی اور لکشمی بھون میں ایک ہی ضرب سے اس کی کھوپڑی توڑ کر ہلاک کر دیا۔ میز پر اس کی کھوپڑی موجود ہے۔ بڑی محنت سے میں نے اس کو لکشمی بھون کے باغیچے میں دفن شدہ پایا ہے۔ زارینہ نے قدرے رک کر کہنا شروع کیا۔ دوسرا قتل امن پریمی کا بھی ایک چلاک ذہن کے منصوبے کا نتیجہ تھا۔ عین وقت پر غالباً داراب نے مشاعرے کے ہال کا برقی سوئچ گرا کر ہال میں تاریکی پھیلا دی اور اس مختصر مدت میں اوشا نے جو اسٹیج کے قریب عورتوں کے مجموعے میں موجود تھی اپنا وار کر دیا۔ اس کے قبضے میں محظوظ طور پر زہریلا سانپ موجود تھا۔ اس نے تیزی سے غالباً اپنی جیب سے ہاتھ نکالا جس پر ربڑ کا دبیز دستانہ چڑھا ہوا تھا۔ سانپ سے امن پریمی کو ڈسوایا اور پھر سانپ کو اسی طرح پکڑے پکڑے رگڑ کر سر کچل دیا۔ مردہ سانپ اور دستانے کو قالین کے نیچے چھپا دیا تاکہ اگر کوئی ہال کے لوگوں کی تلاشی لینے لگے تو یہ چیزیں اوشا کے پاس سے برآمد نہ ہوں۔ سانپ کو آزاد چھوڑ دینا بھی خود اوشا کے لیے خطرے سے خالی نہ تھا اور دستانہ تو بہرحال پوشیدہ کرنا ضروری تھا۔ بملا پر شک و شبہ ڈالنے کے لیے اوشا نے دستانے میں نیلم کی انگوٹھی اس طرح رکھ دی گویا جلدی میں دستانہ اتارتے وقت انگلی سے نکل کر ڈھیلی انگوٹھی اس میں پھنس گئی ہو۔ تیسرا قتل سیٹھ رتن لال کا تھا اور یہی قتل دراصل اوشا کا حقیقی مقصد تھا۔ احتیاط کے طور پر اسی لیے اس قتل کی پہلے سے اطلاع مجھے بہت دیر میں دی گئی تاکہ کوئی مناسب انتظام سیٹھ صاحب کی حفاظت میں نہ ہو سکے۔ یہ قتل بھی پرانے حربے سے کیا گیا۔ غالباً ایک رات جب لکشمی چند یا رتن لال اپنے اصلی گھر رتن نواس واپس آیا تو اوشا نے اس کے سگریٹ نکال کر صرف ایک زہر آلود سگریٹ رکھ دی تھی۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا تھا کہ قاتل رتن لال سے کوئی اس قدر قریبی رشتہ رکھتا تھا جو اس کی عادت سے واقف تھا کہ سونے سے پہلے وہ بستر پر لیٹ کر ایک آخری سگریٹ پیا کرتا ہے۔ بظاہر یہ بات بملا دیوی کی طرف رہنمائی کرتی تھی۔ اس کی بیوی سے زیادہ کسی مرد کی اس عادت سے کون واقف ہو سکتا تھا؟ مجھے پھانسنے میں اس مکارہ نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، بملا بولی، اور ایک مدت تک میں خود اسی چکر میں رہی کہ بملا دیوی اور سریندر ان جرائم میں شامل ہے۔ زارینہ بولی، ارغوانی خطوط اسی مشین پر ٹائپ کیے گئے جو رتن لال کے گھر میں موجود تھی۔ اتفاق کی بات ہے کہ اسی طرح کی ایک مشین کوتوالی میں بھی تھی جس میں چند حروف اسی طرح بگڑے ہوئے تھے۔ اس لیے میرا شبہ اگر بملا اور سریندر کے علاوہ کسی وقت خود مسٹر زیدی پر بھی ہوا تو یہ اوشا کی چلاک کامیابی تھی۔ پھر جب ایک رات میں نے یہاں آپ لوگوں کی خفیہ میٹنگ میں مسٹر زیدی، بملا اور سریندر کی خفیہ گفتگو سنی تو لیکن لیڈی ڈاکٹر شکنتلا کے قتل سے اس ظالم عورت کا کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ انسپیکٹر زیدی بولا، اوشا کے اس سے دو مقصد تھے۔ زارینہ نے جواب دیا، اول تو یہ کہ اگرچہ رتن لال یا لکشمی چند کی موت سے اوشا کا اصلی مقصد حل ہو چکا تھا، مگر میرے نام کے حروف کے مطابق انسانوں کا خون کرنے کا جو ڈھونگ اوشا نے رچایا تھا اس کے مطابق جرائم کے سلسلے کو اور آگے جاری رکھنا ضروری تھا۔ دوسرے یہ کہ رتن لال صاحب کے مینیجر یادو ناتھ کو قتل کر کے بملا دیوی پر جرم کا شک و شبہ اور زیادہ مضبوط کرنے کا بڑا اچھا موقع تھا۔ لہٰذا یادو ناتھ کو ہلاک کرنے کے لیے اوشا نے داراب کو بھیجا، لیکن داراب نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا جرم نہ کیا تھا۔
یہاں تک کہ جب داراب نے راکیش کے سر پر ضرب لگا کر اسے بے ہوش کر ڈالا تو اس وقت بھی اس کے ذہن میں قتل کا خیال نہ آ سکا تھا۔ بالکل اتفاقیت طور پر چھکن میاں کے سینما آ جانے پر داراب گھبرا گیا اور اجلت میں اس کا خنجر یادونات کے بجائے لیڈی ڈاکٹر پر پڑا جو ایک سیٹ پہلے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ اس جرم کے لیے اوشا نے داراب کا دانستہ انتخاب کیا تھا۔ وہ لکشمی چند کے فرار اور گمشدہ ہونے کا ڈھونگ رچا کر تمام دولت کی مالک بن چکی تھی۔ اس کے جرم کی اصلیت سے داراب بھی واقف تھا، اس لیے اگر داراب اناڑی ہونے کے باوجود اس جرم کے ارتکاب کے بعد زندہ واپس آ جاتا تو یہ ناگن اس کو بھی زندہ نہ چھوڑتی۔ عدالت تمہاری اس بکواس پر یقین نہیں کر سکتی زارینہ، اوشا نے مسکرا کر کہا۔ وہاں ٹھوس ثبوت کی ضرورت ہوگی۔ گھبراؤ نہیں، ثبوت سینکڑوں مہیا ہو چکے ہیں، زارینہ بولی۔ ان میں سے ایک تو اس قدر اٹل ہے کہ صرف وہی ایک ثبوت تمہیں پھانسی پر لٹکانے کے لیے کافی ہے۔ مشاعرے میں امن پریمی کی صفاقانہ قتل کے بعد تم نے جو ربڑ کا دستانہ قالین کے نیچے چھپا دیا تھا اس میں تم نے ایک انتہائی احمقانہ غلطی کی ہے۔ دستانے کے اندر ربڑ کی اندرونی سطح پر تمہاری انگلیوں کے نشانات بن جائیں گے، اس کا تم نے خیال نہیں کیا۔ ان نشانات کو نمایاں کر کے ان کا فوٹوگراف لینا ایک انتہائی دشوار کام تھا۔ نہ جانے تجربہ گاہ میں کتنے گھنٹے میں نے اس کام پر صرف کیے۔ اس کے بعد جب تم لکشمی چند کی گمشدگی کا جھوٹا قصہ لے کر میرے پاس امداد کے لیے آئیں تو میں نے تمہارے ٹیلی فون نمبر کے بہانے تمہیں ایک چکنا کاغذ دے کر اس پر تمہاری انگلیوں کے نشانات حاصل کر لیے۔ دستانہ اور کاغذ دونوں کے نشانات کے فوٹو لے کر میں نے انگلینڈ کے مشہور سراغ رسانی کے ادارے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بھیجے۔ آج دن میں ہی مجھے ماہرین کا جواب محفوظ لفافے میں موصول ہوا ہے۔ انہوں نے تصدیق کی ہے کہ یہ دونوں نشانات ایک ہی شخص کے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ وہ شخص ایک عورت ہے اور اس کی عمر 25 اور 30 سال کے درمیان ہے۔ یہ اس خط کے بعد ہی کا واقعہ ہے کہ میں نے آج تمہیں ٹیلی فون کیا اور ایک مردانہ آواز میں بتایا کہ میں لکشمی چند ہوں۔ تم نے جس تیزی سے اس کی تردید کی اس سے ظاہر تھا کہ تمہیں یقین ہے کہ لکشمی چند اس دنیا میں موجود نہیں۔ اور کیا مجھے بھی آپ نے ہی آج ٹیلی فون کیا تھا؟ بملا بولی۔ جی ہاں، زارینہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ بدمعاش میں ہی ہوں جس نے آپ کا فرضی راز جرم افشا کرنے کی دھمکی دے کر روپیہ طلب کیا تھا۔ در حقیقت آپ کو اور اوشا کو آج ٹیلی فون کرنے سے میرا اصلی مقصد یہ تھا کہ آپ دونوں گھبرا جائیں اور آپ اپنے سردار عقاب یعنی مسٹر زیدی سے مشورہ کرنے کے لیے اور اوشا اپنے راز کے ظاہر ہو جانے سے خوف زدہ ہو کر حالات کا جائزہ لینے کے لیے انسپکٹر زیدی پر زور دیں کہ خفیہ جماعت کی ایک میٹنگ فوراً طلب کی جائے۔ میرا مقصد تھا آپ سب کو ایک جگہ جمع کر دینا تاکہ اس خوفناک ڈرامے کا اختتام اتنا ہی سنسنی خیز ہو جتنا کہ اوشا صاحبہ کو ان جرائم کے سنسنی خیز ہونے کا شوق رہا ہے۔ آپ کی حیرت ناک ذہانت اور شاندار کامیابی میں کوئی شبہ نہیں، انسپکٹر زیدی بولا، لیکن ایک بات میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی۔ اوشا نے کم از کم بظاہر لکشمی چند سے شادی کر لی تھی تو وہ خود ہی لکشمی چند کے متوقع وارث بن گئی تھی اور اس کی موت کے بعد خود بخود ساری دولت اوشا کو ہی ملتی۔ پھر یہ خطرناک جرائم کا ارتکاب کرنے کی اوشا کو کیا ضرورت تھی؟ یہ پہلا اہم سوال ہے جو میرا وکیل عدالت میں مس زارینہ سے پوچھے گا، اوشا نے فخر سے کہا۔ اس کا جواب تو ایک بچہ بھی دے سکتا ہے، زارینہ نے جواب دیا۔ لکشمی چند کے روپ میں رتن لال جو کاروبار کر رہا تھا وہ قانونی لحاظ سے ناجائز تھا۔ اوشا کو معلوم تھا کہ اگر کسی وقت بھی یہ راز کھل گیا کہ رتن لال اور لکشمی چند ایک ہی شخص ہے تو لکشمی چند کے نام کا تمام کاروبار قانونی طور پر ضبط کر لیا جائے گا اور رتن لال کی بیوی بملا دیوی کی موجودگی اور خود اوشا کی شوہر داراب کی موجودگی میں لکشمی چند اور اوشا کی شادی بھی ناجائز قرار پائے گی۔ ان دونوں صورتحال میں
लक्ष्मी चंद की दौलत ओशा को मिलने का कोई इम्कान न था। रहा इस मामले को हल करने में मेरी जहानत का किस्सा, तो वाकया तो ये है मिस्टर जैदी को मेरी जहानत से ज्यादा आपको छिक्कन मियाँ की नाक की तारीफ करना चाहिए। सबसे पहले छिक्कन मियाँ की तेज नाक को ही ये महसूस हुआ था कि अरगवानी खतूत किसी औरत ने भेजे हैं, क्योंकि इनमें एक बहुत हल्की लतीफ सी खुशबू मौजूद थी। शुक्रिया शुक्रिया, गोया के छिक्कन मियाँ मुंह चलाते हुए बोले। लीजिए, छालिया हाजिर है। छालिया में तो जहर तो नहीं है? राकेश ने हंसकर कहा।